ناظرین، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خاص خبر کے ساتھ میں ہوں اعظم شرقی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لکھنؤ کے ایک دینی ادارے میں سائنس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا تو لکھنؤ کی معروف علمی اور دینی شخصیات نے کس طرح کے تاثر کا اظہار کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک صفا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، لکھنؤ میں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی کی نگرانی میں حفظ القرآن پلس کے نام سے ایک منفرد ادارہ قائم ہے جہاں حافظ بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے طلبہ نے سائنس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جو اہل علم کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ اس سائنس ایگزیبیشن کے موقع پر لکھنؤ شہر کے ممتاز اہل علم اور پروفیشنلز کو دعوت دی گئی۔ ان حضرات نے دل کھول کر ان طلبہ کی کاوشوں کو سراہا اور ان کے روشن مستقبل کی دعائیں کیں۔ نمائش کے افتتاح سے قبل ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں حفظ القرآن پلس لکھنؤ کے طلبہ نے مسلمانوں کی سائنسی خدمات پر تقریریں پیش کیں۔ وہیں مولانا جہانگیر عالم قاسمی، مشہور سائنسداں ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی، مولانا جمیل صدیقی، ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی اور فیصل صدیقی نے پروگرام کو خطاب کیا۔ اس موقع پر ادارے کی جانب سے مہمانوں کی خدمت میں یادگاری مومنٹو پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس ادارے میں ابھی 9ویں اور 10ویں کے طلبہ ہیں۔ ان طلبہ نے اپنے ہاتھوں سے بہت ہی شاندار سائنسی ماڈل بنایا۔ اس ایگزیبیشن کو دیکھ کر شرکاء نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ادارے کے ذمہ دار مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مدنی سے اس سلسلے میں بات کی گئی سائنس ایگزیبیشن کے بارے میں۔ انہوں نے بتایا کہ اس نمائش کا مقصد طلباء میں سائنسی ذوق کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس نمائش میں جہاں 9ویں اور 10ویں کے طلباء نے ماڈل بنائے ہیں وہیں حفظ کے طلباء نے بھی سائنسی ماڈل بنائے ہیں۔ سائنس ایگزیبیشن یہ دراصل حافظ بچوں کو سائنسی معلومات تجربے میں لانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ دراصل سائنس ایگزیبیشن یہ ہمارے حافظ بچوں کے لیے بہت ہی مفید پروگرام ہے اور اس کے ذریعے ہم بچوں کے اندر سائنسی مزاج پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں سائنسی حقائق کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بچے الحمدللہ آگے ماڈرن تعلیم میں جانے کے لیے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں خود یہ سائنس پڑھ رہے ہیں اور حافظ قرآن ہیں، تو انہوں نے بہت اچھے ماڈل تیار کیے اور یہ ہوا کہ یہ سائنسی معلومات پر مشتمل ایسے آرٹ بنائیں، مضامین تیار کریں، سائنسدانوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں۔ خاص طور پر قرون وسطیٰ میں مسلم سائنسدانوں نے جو بڑے کارنامے انجام دیے ہیں وہ ان کے سامنے آ جائے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں سائنس کا جو یہ عروج ہے اس کو بنیادیں کس نے بخشیں؟ ان تمام ہمارے مسلم سائنسدانوں نے جنہوں نے پوری دنیا سے تحقیقات کو اکٹھا کیا اور اسے عملی جامہ پہنایا۔ مولانا جمیل صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ معروف سائنسداں ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی نے اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے حافظ بچوں کو سائنس پڑھتے ہوئے دیکھ کر بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ مجھے ایک زمانے سے جس چیز کی تلاش تھی وہ گویا آج مل گئی۔ ایک بہت بڑا موومنٹ ہے یہ شاہین کے نام سے، غالباً بیدر سے سینٹر ہے بیدر کا۔ بیدر میں بچپنے میں رہ بھی چکا ہوں، میرے والد وہاں حیدرآباد میں تھے تو وہ بھی یادیں جڑی ہوئی ہیں، لہذا مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہندوستان بھر میں بہت سے سینٹرز بن گئے ہیں اور وہاں تعلیم دی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکے انٹرمیڈیٹ کر لیں یا ہائی اسکول کر لیں، بلکہ ہائی اسکول اور
इंटरमीडिएट के बाद जो गोया के कैरियर बनाने के ज़रिए होते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मेडिकल। डॉक्टर मसूद आलम फलाही सदर शोबे अरबी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने तलबा की कोशिशों को दिल से सराहा। उन्होंने कहा कि बच्चों में बचपन से ही साइंसी मिजाज पैदा करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे चलकर इल्म की सही खिदमत कर सकेंगे। जो तख्लीकी मादा होता है बच्चों के अंदर वो पैदा होता है, यह हमें देखने को मिला। जो साइंस एग्जीबिशन से हम लोग बहुत दूर चले गए थे और जो हमारी चीज़ थी खुद से ले लिया था। आज इस एग्जीबिशन ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम मेहनत करें तो हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हिप्स के बच्चे हैं, जिन्होंने भी साइंस की कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, उनकी जो ऐसे से मतलब आइडियाज़ बनाया उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये तो एक शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा जब हम दोबारा इस तरह के इसमें आएंगे तो इससे और बेहतर चीज़ पाएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को इनकी जो तमन्नाएँ हैं, इनकी ख्वाहिशात हैं, इनके वालिदैन की जो नेक तमन्नाएँ हैं पूरा करे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब फैसल सिद्दीकी ने अपना तासुर बयान करते हुए कहा, Today we have attended the science exhibition at the Darul Quran, and the students have exhibited tremendous prospects and potential to excel in scientific fields through their education in class 8, 9, 10 and so on. And Darul Quran has been doing a tremendous good job by helping these students from all sorts of background to become medical and engineering professionals, inshallah ta'ala. Mostly the students' background is from madrasas who have already done their hifz courses and alimat courses. Now they are studying science and mathematics to excel in board examination, inshallah ta'ala, very soon. The science exhibition which was exhibited today at the Darul Quran has done very excellent, and we have visited this, and we hope this will continue until unless they become a very successful Indian citizen, inshallah ta'ala. डॉक्टर मुबश्शिर खान MD रिलीफ हॉस्पिटल ने अपने तासुर का इजहार इस तरह किया। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हमारी एक माजी की तारीख़ रही है कि हमारे उलमा हज़रात ने असरी तालीम पर एक अबूर हासिल किया और दुनिया को एक मशले राह दिखाई। बड़े बड़े नाम इसमें लिए जा सकते हैं। केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ के लिए आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक मुस्लिम साइंसदान का नाम सामने आएगा, और वो उसकी वजह सिर्फ ये समझ में आती है कि कुरान के लोगों का ताल्लुक़ जब दुनिया की तालीम के साथ जुड़ता है तो कितना नुमाया होता चला जाता है, अल्लाह उसमें कितनी मदद करता चला जाता है। आज इस इदारे के अंदर तकरीबन 83 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और उसमें से बेशतर हाफिज़ कुरान हैं। कुछ 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, कुछ 11th की, कुछ 12th में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ एक AICU का सिस्टम डेवलप किया है शाहीन ने, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें हम बच्चों को एक क्रैश कोर्स कराकर उनको, जो कभी मदरसे के बच्चे हैं जिन्होंने कभी असरी तालीम से उनका वाबस्ता नहीं रहे, उनको हम यहाँ पर लेते हैं, उनको उसी हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं और उनको 9th का के लिए तैयार करके हाई स्कूल कराते हैं ओपन स्कूल से। जनता हॉस्पिटल लखनऊ के MD डॉक्टर अयाज अहमद का तासुर था। फाउंडेशन की तरफ से जो आज साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है, काबिल तारीफ़ है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। जो दीन और दुनिया की बात होती है तो दीन को दुनिया से अलग समझा जा रहा है या कर दिया गया है, क्योंकि जो दीन की तरबियत तालीम दी जाती है वहाँ पे दुनियावी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, और जहाँ पे दुनियावी चीज़ें हैं वहाँ से दीन को वाबस्ता नहीं समझा जाता है। जबकि दीन दुनियावी मामलात में कैसे दखल रखेगा उसका स्ट्रक्चर ही उसी पे बना हुआ है, और दुनियावी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमको दीन जानना बहुत ज़रूरी है। शाहीन एकेडमी के कॉन्सेप्ट को लेके नूर फाउंडेशन ने जो बच्चों के अंदर दीन और दुनियावी साइंस, मैथ्स, इन सब का जो कोलैबोरेशन किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इंशाअल्लाह
اس سے جو ہے نا کیول بچے ہی فیضیاب نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے فیضیاب ہوگا۔ جو بچوں کا یہاں تاثرات ہم کو دیکھنے کو ملا وہ کافی اچھا تھا۔ ان کے اندر چیزوں کو جاننے کی جاگرکتا تھی، اتسکتا تھی، اور انہوں نے اپنے پریزنٹیشن الگ الگ طریقے سے ماڈلز اور چارٹ کے میں پرو کے دیکھا گیا۔ جو ماڈل بنائے گئے ہیں ان میں انہوں نے ورکنگ ماڈلز کو بھی رکھا ہے، جس میں کہ فنکشن کیسے کرتا ہے، اور ایک چیز اور ہے، کچھ بچوں میں انٹرپرینیورشپ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ان کے اندر جو چیز نئے طریقے سے کرنے کی کوشش دکھانی تھی وہ ان کو ظاہر کری ہے۔ جیسے میں ایک ماڈل دکھاؤں گا آپ کو، جس میں کہ یہ مائکرو اسکوپ ہے۔ اس مائکرو اسکوپ جو کہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ چیزوں کو میگنیفائڈ کر کے بہت مہین چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بچے نے اس کانسیپٹ کو اس میں پالی اسکوپ نام سے اس نے ظاہر کیا تھا۔ ایک تھیم ہے، سوچ ہے، وہ ایک بہت اچھے سے ابھی اس میں کانسیپٹ میں نہیں آئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوچ آئی ہے کہ ہم کم خرچ میں اور آسانی سے دستیاب کرنے والی چیزوں کو ہم کہیں نہ کہیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہی انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتر مستقبل بھی بنائے گی۔ جہاں چائنا، جاپان ہماری ٹیکنالوجی میں کہیں آگے جا چکے ہیں، ہم کہیں پیچھے ہیں ہندوستان کے لوگ، یہ بچے شاید آگے بڑھ کے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس انٹرپرینیورشپ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم بہتر لیڈرشپ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم نئی ٹیکنالوجیز کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی ٹیکنالوجی میں ہمارے یو پی کے لکھیم پور کا بھی ایک بچہ آج اپنے ڈنکے کو وشو بھر میں پیٹ رہا ہے، اس نے اپنی چیزوں کو کر دکھایا ہے۔ ہمارے ساتھ میں یہاں ڈاکٹر فاروقی صاحب موجود تھے، جو کہ نیشنل لیول پہ ایک ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہیں، اور ہم لوگ کی تمام دعائیں ہیں کہ یہاں کے بچے بھی جو ہے بہتر مستقبل پا سکیں۔ پروگرام کے صدر مولانا جہانگیر عالم قاسمی، صدر انجمن فلاح دارین لکھنؤ نے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب کی نگرانی میں یہ ادارہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نمائش اس بات کا ثبوت ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ کائنات کی حقیقت کو سمجھنا گویا دین اور دنیا دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اس نمائش کی تیاری میں ادارے کے 2 اساتذہ مولانا سلمان صدیقی ندوی اور مولانا مجیب الرحمان نے خصوصی کردار ادا کیا۔ ان دونوں کی نگرانی میں طلبہ کی یہ محنت سامنے لائی جا سکی۔ اس حوالے سے ان دونوں سے بھی بات کی گئی، آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بتایا۔ شاہین کے جو بچے ہیں فاؤنڈیشن کے اور 9 کلاس کے، ان بچوں نے ایگزیبیشن کی تیاری اساتذہ کی رہنمائی میں بڑے اچھی طریقے سے کی ہے۔ بچوں نے ماڈل بھی بنائے ہیں، ورکنگ ماڈل بھی بنائے ہیں، اور ڈرائنگ کے ذریعے بھی سائنسدانوں کے کارناموں کو اور ان کی ایجادات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور حتی الامکان بچے اس ایگزیبیشن میں اپنے ورک کو بھرپور طریقے سے کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ پہلی بار بچوں نے کیا ہے، تو پہلی بار اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار کے حساب سے بچوں نے اپنا بہت ایفرٹ ڈالا ہے، اور ماشاءاللہ ڈرائنگ میں، ورکنگ ماڈل میں، اور تمام چیزوں میں جو اسپیچز انہوں نے دی ہیں، تمام چیزوں کو بہت خوبی انجام دیا ہے۔ اساتذہ نے بھی محنت کی ہے تیاری کرانے میں، اسپیچز تیار کرانے میں، سائنسدانوں کی حیات اور خدمات کو بتانے اور ان کو تیار کروانے میں اساتذہ کا بھی بڑا رول رہا ہے، اور انہوں نے اپنے رول کو اچھی طرح نبھایا، اور بچوں نے بھی بخوبی محنت کر کے اپنے رول کو انہوں نے بھی نبھایا۔ تو اس طرح سے ہم اس ایگزیبیشن کو کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ آج آپ کے سامنے اس شکل میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیبیشن ادارہ دارالقرآن شاہین لکھنؤ کی جانب سے پیش کیا گیا، اور یہ پہلا موقع تھا جس میں میں نے بطور نگرانی کے کچھ فرائض انجام دیے، اور یہ سائنسی میلہ جو ہے یہ میرے لیے بالکل نئی چیز تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کارواں کے ساتھ ہو جائیے تو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور بچوں کا حوصلہ دیکھ کر کے ایسا لگا کہ بس اس میں لگ جانا چاہیے، اور لگ کر کے ان سے بہت ساری چیزیں وہ ہم نے کرا لیں جو مجھے بھی امید نہیں تھی، اور شاید کسی کو اتنی امید نہیں تھی۔ اور میں بہت خوش ہوں اس چیز سے کہ بچوں نے ہماری بات کو مانا، اور جیسے جیسے ہم لوگ گائیڈ کرتے گئے بچوں نے اس کے مطابق تیاری کی، اور آج جو بھی نتیجہ ہے آپ کے سامنے ہے۔
آئیے اب ملتے ہیں ان ہونہار طلباء سے جن کی کوشش کو نامور اہل علم نے سراہا۔ اب بات کرتے ہیں ان طلباء سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ طلباء اپنی نمائش کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ کیا بنایا آپ نے؟ واٹر پیوریفیکیشن۔ یہ کیسے بنایا آپ نے؟ اس میں یہ پانی صاف کرنے کے لیے بنایا ہے، جو پانی گندا ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے۔ کیا اس کے بعد فلٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں، فلٹر صاف ہو کے نکلتا ہے اس میں سے۔ صاف ہو کے نکلے گا؟ کتنا پرسنٹ؟ 99%۔ اگر آپ کو موقع دیا جائے آئندہ، اگر آپ اتنا پڑھ سکیں تو کیا کچھ نئی چیز بنائیں گے لوگوں کے لیے؟ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ بہت اچھا۔ کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ مائکروسکوپ۔ جی، تو یہ پورا کمپلیٹ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے اور محنت کی ضرورت ہے؟ کمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے دیکھ لیں گے آپ؟ اس کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے، یہ تو بنائے ہاتھ سے، ڈرائنگ ہے۔ کیا بنایا آپ نے؟ واٹر سائیکل۔ جی، کیا تھوڑا ایکسپلین کریں گے اس کا؟ جی، مطلب کہ جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو پانی کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے جی وہ بھاپ بن کے اوپر آ جاتا ہے، پھر وہ بادل میں سما جاتا ہے۔ جب وہ بادل کہیں ٹھنڈے اس جگہ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے ذریعے جب پانی پھر کہیں سمندر میں کہیں ندی میں چلا جاتا ہے اور اس سے پلانٹ کو بھی مطلب کہ وہ ہو جاتی ہے، پلانٹ سے بھی مطلب پانی جو نکلتا ہے جڑوں سے آ کے پتوں پر آ جاتا ہے، پھر اس میں سے ہی بھاپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے سالوں سے سائنس پڑھ رہا ہے؟ جی، ہمیں اسی سال ہیں۔ ایک سال میں؟ جی۔ کیا بنایا آپ نے؟ ڈسکوری آف الیکٹران۔ ہاں، کیا مزید بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر کب کھوج ہوئی تھی اس کی، کیسے کھوج ہوئی تھی؟ جی، یہ بتایا آپ نے؟ جی، اس میں لکھا بتائیے کب کھوج ہوئی تھی؟ 1897 میں جے تھامسن نے اس کی کھوج کری تھی۔ جی۔ اس کا نام کیتھوڈ رکھا گیا تھا، ایکسپیریمنٹ کا تھا۔ A glass tube is taken which is called cathode ray discharge tube۔ جی، ٹیوب کے ذریعے اس کا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا۔ یہ پوری طرح سمجھ گئے آپ؟ جی سر۔ چلیے، بہت اچھا۔ آپ نے کیا بنایا؟ یہ واٹر ہیٹر۔ کیسے بنایا آپ نے؟ 2 پلیٹ لے کے جی اور 2 تار لے کر اور دونوں کو ادھر اور ادھر لگا دیے۔ جی۔ اگر یہ دونوں سٹ جائے گا تو یہ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، جی۔ اس لیے یہ پانی بھی گرم کرتی ہے جی۔ اور اس کو لائٹ میں لگا کے رکھ دیتے تو یہ پانی گرم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ آربٹ، اپنے آربٹ میں یہ لوگ گھومتے ہیں سورج کے چاروں طرف۔ یہ جو آپ نے کسی کو بڑا رکھا ہے کسی کو چھوٹا رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ پھر پلانٹ ہے، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ سن ہے سب سے بڑا ہے، اس سے چھوٹا یہ جوپٹر ہے، اور سب سے چھوٹا جو ہے مرکری ہے، تو اسی لیے۔ کیا بنایا آپ نے؟ نہیں، مائکروسکوپ ہے۔ جی، کیا مطلب اس کا؟ جو مائکرو آرگنزم کو دیکھ سکتا ہے آسانی سے، اور ہم نے یہ 2 باٹل کو یوز کر کے بنائے ہیں۔ اس کا نام ہم نے پلاسٹوسکوپ رکھا ہے، اور اس میں اوپر آئی پی لگایا ہے، اور اس نیچے آبجیکٹیو لینس اور اس اور ادر پارٹس ہیں اس کے۔ کیا بنایا آپ نے؟ سیو واٹر سیو لائف۔ کیسے واٹر سیو ہوگا؟ یہ مطلب اگر ارتھ سے پانی واٹر ختم ہو جائے گا تو پھر پیڑ بھی وجود میں نہیں رہے گا، اور جب پیڑ وجود میں نہیں رہے گا تو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گا، اور آکسیجن نہیں ملے گا تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس نمائش میں ادارے کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ لکھنؤ شہر کے اہل علم کی ایک تعداد نے شرکت کی اور کوششوں کو سراہا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں اس سے مطلع کریں۔ اسی کے ساتھ اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔